والجن والانس لجاهدتهم حتى تلحق روحي بالله ان الله لم يفرق بين الصلاة والزکاة فکبر عمر وقال اللہ اکبر۔ اے لوگ، اللہ نے میرے محبوب کو بھیجا جب ہم ذلیل تھے، حقیر تھے، قلیل تھے، کمزور تھے۔ فنهم في الارض فوالذي نفسي بيده لو منعوني عقالا مما كانوا يعطون رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم اقبل معهم الشجر والحجر والجن والانس لجاهدتهم حتى تلحق روحي بالله ان الله لم يفرق بين الصلاة والزکاة فکبر عمر وقال اللہ اکبر۔ اے لوگ، اللہ نے میرے محبوب کو بھیجا جب ہم ذلیل تھے، حقیر تھے، قلیل تھے، کمزور تھے۔ اللہ نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل ہمیں امت بنایا، باقی رہنے والی امت بنایا، عدل کو تھامنے والی، عدل کو ترازو قائم کرنے والی امت بنایا۔ مجھے میرے رب کی قسم، مجھے میرے رب کی قسم، میں اللہ کے نام پہ کھڑا ہوں گا اور میں جموں گا یہاں تک کہ میرا اللہ اپنا وعدہ پورا کرے گا اور اپنے عہد کو نبھائے گا کہ ہم میں جو قتل ہوگا وہ جنت میں جائے گا، جو زندہ رہے گا اس کی دھرتی کا وارث اور مالک بنے گا۔ میرے اللہ کا فرمان ہے، تمہارے ایمان عمل پر میرا وعدہ ہے، میں تمہیں زمین میں حکومت دوں گا، خلافت دوں گا، استحکام دوں گا، تمہارے امن، تمہارے خوف کو امن میں بدلوں گا۔ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں ابو بکر کی جان ہے، اگر ان عرب کے قبائل نے وہ رسی بھی نہ دی جو میرے نبی کے زمانے میں زکات میں دیا کرتے تھے، اور پھر ان کے ساتھ جن بھی آ گئے، انسان بھی آ گئے، اور درخت بھی آ گئے، اور پتھر بھی آ گئے، میں اکیلا ان سے ٹکرا جاؤں گا، تم میں سے کوئی نہ نکلے، میں اکیلا نکلوں گا۔ تو حضرت عمر نے کہا اللہ اکبر، ابو بکر سچ کہہ رہا ہے۔ یہ وہ لمحات تھے جب اللہ تعالیٰ نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے امت کو سنبھالا۔ حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جگہ پر جو آئے تھے ایک نبوت نہیں تھی، باقی انہوں نے اس طرح امت کو دوبارہ نکالا جیسے ڈوبے ہوئے کو باہر نکالا جائے، اور اپنا سب کچھ فنا کر دیا اور اپنا سب کچھ لٹا دیا، اپنے آپ کو نہ دیکھا، اور پھر کہا چلو سارا مدینہ خالی کر دیا سوائے بوڑھوں کے اور کمزور کے اور بچوں کے، مدینہ میں کوئی باقی نہ رہا۔ آخری نبی ہے تو اس کے پیچھے ایسے افراد چاہیے، ایسے لوگ چاہیے جو اس دین کو سنبھالیں اور اس کو دنیا تک پہنچائیں اور اس امانت کو جان سے زیادہ عزیز سمجھیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسے اپنے حبیب کے بعد ایک صحابہ کا گروہ پیدا کیا، ان میں سے 10 کو اور بلند کیا، ان میں سے 4 کو اور بلند کیا۔ آپ نے کہا ابو بکر فی الجنہ وعمر فی الجنہ وعثمان فی الجنہ وعلی فی الجنہ وطلحہ فی الجنہ والزبیر فی الجنہ وسعد بن ابی وقاص فی الجنہ عبد الرحمن بن عوف فی الجنہ وابو عبیدہ بن الجراح فی الجنہ وسعید بن زید فی الجنہ۔ آپ نے کہا لوگو سنو، ابو بکر جنتی، عمر جنتی، عثمان جنتی، علی جنتی، طلحہ جنتی، زبیر جنتی، سعد جنتی، عبد الرحمن جنتی، اور ابو عبیدہ جنتی اور سعید جنتی۔ یہ 10 مبشرہ لوگو، میں ان سے راضی ہوں، ان کا حق پہچانو۔ ایک طبقہ اللہ نے وجود میں اپنے حبیب کے طفیل اس طبقے کو وجود بخشا، دین کو سینے سے لگایا، پھر اللہ چراغ سے چراغ جلاتا رہا، اور یہ امت اللہ کے دین کی امانت کو سنبھال کے چلتی رہی۔ جو فتنہ آیا ہے اللہ نے اس میں سے لوگوں کو زندہ کیا۔ اور میری بات سنو غور سے، بادشاہوں نے دین کو بگاڑا زیادہ ہے، بنایا تھوڑا ہے۔ انسانی مسلمانوں کی تاریخ میں تھوڑے ہی بادشاہ ملیں گے جنہوں نے دین کی خدمت کی ہو، انہیں حکمرانی کی ہے، چاہے دین بنا ہے یا بگڑا ہے۔ چند ہیں اس میں جنہوں نے اپنی حکومت کو دین کے لیے سبب بنایا، دین کی حفاظت اللہ نے اپنے نبی کے ورثاء کے سپرد فرمائی، ہر دور کے فتنوں کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں۔ وہ لوگ جو صحابہ سے علم کو لینے والے بنے، وہ تابعین کہلائے، ان سے لینے والے تبع تابعین کہلائے، ان سے لینے والے محدثین کہلائے، مفسرین کہلائے، فقہاء کہلائے، علماء کہلائے، جنہوں نے دین کی حفاظت کی، سینوں سے لگایا ہے۔ پھر 200
32 سال زمانہ آگے چلا جاتا ہے، کوئی 250 سال، اور ایک فتنہ اٹھتا ہے مامون رشید کے زمانے میں۔ قریب تھا کہ ساری امت کو لپیٹ میں لے لیتا اور اسلام کی فروزہ شمع وہ بجھنا شروع ہو جاتی، لیکن ان اللہ ناصر دین ہے، ایک فتنہ اٹھا۔ وہ ایک علمی سی چیز ہے، لیکن میں اتنا بتا دوں کہ اس فتنے کے اٹھنے کا مطلب تھا اگر اس پر امت آ جاتی تو قرآن مٹ جاتا، قرآن میں تحریف ہوتی اور دین کا نشان مٹتا اور انسانیت اندھیروں میں ڈوب جاتی۔ ایک آدمی پھر کھڑا ہوتا ہے، اس کا نام ہے احمد بن حنبل۔ یہ بادشاہ نہیں ہے، یہ خلیفۃ المسلمین نہیں ہے، یہ سالار لشکر نہیں ہے، یہ کوئی نواب نہیں ہے، یہ فقیر ہے۔ ایک دن اس کے گھر میں پکتا ہے اور ایک دن اس کے گھر میں فاقہ ہے، اور ادھر عباسی قاہر سلطنت ہے اور مامون جیسا جاگر حکمران وہ تخت پر ہے، وہ سب کو مجبور کر رہا ہے کہ کہو قرآن مخلوق ہے، کہو قرآن مخلوق ہے۔ اس فتنے پر کتنے علماء شہید ہوئے، کتنوں نے جان بچانے کی خاطر کلمہ کفر کہا اور ایمان بچا اور جان بچا کے نکل گئے، کتنے روپوش ہو گئے۔ میدان میں ایک آدمی ٹک گیا، بوڑھا 60 سال کا، جس کو دنیا احمد بن حنبل کے نام سے پکارتی ہے، جس کے علم سے آج بھی کروڑوں انسان نفع اٹھا رہے ہیں اور اس کے فتووں پر چل کر جنت کی راہوں کو طے کر رہے ہیں۔ ایک طرف عباسی سلطنت کا قہر اور ایک طرف ایک عالم دین، ایک گدڑی پوش، ایک چٹائی پہ بیٹھنے والا، ایک مسلح پہ بیٹھنے والا، ایک حدیث کی محفل کو سجانے والا، اور ایک طرف تلواروں کی چمک اور تیروں کی سنسناہٹ اور چاروں طرف جاہ و جلال ہے۔ وہ ٹکرا گئے، لیکن مامون کو کسی نیکی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بچا لیا، وہ مر گیا، لیکن اپنے بھائی کو وصیت کر گیا کہ میرے عقیدے پہ رہنا ہے اور اسی کا اتباع کرنا ہے۔ وَاتَّبِعْ هَدْيَ أَخِيكَ فِي الْقُرْآنِ۔ اور حکومت معتصم کے ہاتھ میں آئی، وہ جاہل تھا، معتصم تو عالم بھی تھا، پر علم کے باوجود بھی ہدایت اللہ ہی دیتا ہے، صرف علم نہیں تو اللہ کا فضل بھی شامل حال ہو۔ لیکن مامون کو پٹڑی سے اتارنے والا یہ فلسفہ اور منطق تھا، منطق اور فلسفہ سے وہ پٹڑی سے اترا اور اتنا دور چلا گیا کہ مرتے دم تک اس کو واپسی نصیب نہ ہوئی۔ عجب علم تھا مامون کا، پر منطق اور فلسفہ کی سیاہی نے اس کو گم کر دیا۔ اور معتصم تو جاہل تھا، ان کا بعد جو مامون کہہ گیا کروں گا۔ دربار سجایا گیا، امام کو لایا گیا، تو جو سامنے مناظر تھا اس کا نام بھی احمد تھا، احمد بن ابی داود، یہ ہے احمد بن حنبل۔ تو وہ کہتا ہے کان اللہ ولا قرآن، تو احمد بن حنبل نے کہا کان اللہ ولا علم، تو احمد بن ابی داود پر سناٹا۔ الفاظ دہرا رہا ہوں، ان کی وضاحت شاید آپ میں نہ سمجھا سکوں، اس لیے صرف الفاظ بتا رہا ہوں۔ کان اللہ ولا علم، سناٹا۔ تو احمد بن ابی داود نے لاجواب ہو کر کہا یہ واجب القتل ہو چکا ہے، یہ امیر المومنین کے عقیدے کو نہیں مانتا۔ تو امام صاحب نے کہا معتصم، اللہ کی کتاب اور اپنے ابن عم کی حدیث سے کوئی ایک جملہ مجھے بتا دے، میں تیرے عقیدے کو مان جاؤں گا۔ وہ دیتے تھے عقلی دلائل، کہا لے جاؤ، خیر۔ دوسرا دن لایا جائے، پھر مناظرہ، پھر وہ لاجواب، تیسرے دن مناظرہ لاجواب، چوتھا دن آ گیا اور امام احمد بن حنبل زنجیروں میں جکڑے ہوئے معتصم کے دربار کی طرف چل رہے ہیں۔ تو ان کی جی میں خیال آ گیا کہ میں بوڑھا